آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، یہ سورۃ نحل کی آیات ہیں۔ اس کے متعلق کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں اللہ پاک نے قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے مختلف انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آج کی منزل میں اللہ ذوالجلال نے دو بڑی عمدہ اور عام فہم مثالوں کا ذکر کیا ہے۔ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، صرف عنوان ہی ذکر کرتا ہوں۔ ایک اللہ ذوالجلال ذکر فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے چوپایوں کے اندر ایک بہت بڑی عبرت اور مثال رکھی ہے۔ وہ کس طرح کہ چوپائے آپ دیکھیں سرسبز و شاداب چارہ کھاتے ہیں اور اس چارے سے اندر خون بھی بن رہا ہے جس کا رنگ سرخ ہے، گوبر بھی بن رہا ہے اس کا اپنا کلر، ان دونوں کے درمیان میں سے اللہ پاک نے لبن خالص دودھ سفید کلر کا یہ نکالا ہے۔ یہ قدرت ہے اللہ ذوالجلال کی۔ اور اسی طرح دوسری مثال اللہ ذوالجلال ذکر کرتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، شہد کی مکھی کی۔ مکھیاں تو بہت ساری ہیں، بعض وہ جو گندگی پہ بیٹھتی ہیں، بعض وہ جو نقصان دینے والی کاٹنے والی ہیں۔ ایک یہ شہد کی مکھی ہے، کاٹنے والی صفت بھی اس کے اندر ہے، اپنے دفاع کے لیے اللہ پاک نے یہ بھی رکھی ہے۔ پھر مختلف پھولوں کے اوپر بیٹھ کر، کبھی گلاب کے پھول پہ بیٹھی، کبھی چنبیلی اور موتی کے پھول پہ بیٹھی، کبھی پتوں پہ بیٹھی، کبھی پانی کے اوپر بیٹھ کر، کبھی کیچڑ میں سے پانی اس نے چوسا۔ یہ چوس کر جو اس نے شہد تیار کیا ہے انتہائی لذیذ شہد اس نے تیار کیا ہے۔ یہ تیار کروانے والا در حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ پاک نے مثال ذکر کی۔ آگے پھر اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت نمبر 80 ہے، آیت نمبر 90 سورۃ نحل کی۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جامع ترین آیت ہے، قرآن پاک کی اہم ترین اور جامع ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ ذوالجلال نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ایک یہ ہے کہ عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو اپنائے رکھنا ہے۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا والاحسان، احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ اور تیسرا یہ کہا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کو عطایات اور تحائف جو ہے یہ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جن چیزوں سے منع فرمایا ایک بے حیائی ہے الفحشاء، اور دوسری المنکر برے کام، اور تیسرا فرمایا بالبخش بغاوت ظلم و زیادتی حد سے تجاوز کرنا، ان چیزوں سے رکنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر اگلی سورت جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں اس سورت کی۔ اس کی ابتدا میں اللہ پاک نے واقعہ معراج ذکر کیا ہے، جو کہ ہم بڑی تفصیل سے محترم مذہبی سکالر پروفیسر مختار امان صاحب سے فجر کے درس میں سن چکے ہیں۔ تمام جزئیات تفصیل انہوں نے اس کی عرض کی ہیں، بیان کی ہیں۔ واقعہ معراج یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا اور بڑا تفصیلی واقعہ، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ ذوالجلال نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ حقوق اللہ میں سے سب سے اہم حق یہ ہے کہ اللہ کی ایک ہی عبادت کی جائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حقوق العباد میں سے اہم حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آ جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا حکم بھی اسی صورت کے اندر۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ ذوالجلال نے صراط مستقیم کے تمام جزئیات کو ذکر کیا ہے، جنہیں میں نے 8ویں پارے میں ذکر کیا تھا۔ قتل اولاد سے بھی منع فرمایا، زنا سے بھی اللہ نے منع فرمایا، اسی طریقے سے یتیموں کا مال کھانے سے بھی منع فرمایا، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ ان ساری چیزوں کا یہاں بھی ذکر ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے اس کے اندر ایک اور چیز منع فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر چلتے ہوئے غرور اور تکبر یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ الکبریاء ردائی، تکبر بڑائی کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے، اور جو کوئی اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہی ہوتا ہے۔ پھر اگلی صورت اسی صورت کے اندر بلکہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میں نے سورۃ یوسف کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مشرکین یہودیوں کی طرف سے کچھ اعتراضات تھے۔ اصل میں یہودیوں کے اعتراضات ہیں جو کہ مشرکین نے اپنی زبان سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ سب سے پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تو کنعان کے رہنے والے تھے، مصر میں کیسے پہنچے؟ وہ اس کے خلاصے میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، روح یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں ذکر کیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ جسم کے اندر اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے۔ اللہ جس کی چاہتے ہیں اس کی
خون چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. یہ روح کی حقیقت ہے. پھر اسی صورت کے آخر رکوع میں سجدہ تلاوت بھی ہے، جو آج کی ہماری منزل کی 7ویں رکعت میں آئے گا. 7ویں رکعت جب شروع کریں گے اس کے درمیان میں یہ آئے گا. اگلی صورت جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے وہ سورۃ الکہف ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کی کل 112 آیات ہیں. ایک آیت زیادہ ہے پچھلی صورت سے، اس میں 111 تھی، اس میں 112 آیات ہیں. اس میں بھی 12 رکوع تھے، اس میں جو ہے وہ بھی 12 رکوع ہیں، بلکہ 110 آیات ہیں، ایک آیت اس سے کم ہے. یہ صورت جو ہے اس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک 2 جمعوں کے درمیان اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتے ہیں. ایک فضیلت اس کی ہے. اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اس کی ابتدائی 10 آیات، ایک اور روایت میں آتا ہے اس کی آخری 10 آیات جو ہیں جو بندہ جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر اس صورت میں ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کا نصف جہاں پر ہوتا ہے وہ آیت بھی اسی صورت کے اندر ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. آیت نمبر 19 میں یہ لفظ آتا ہے. پورے قرآن پاک کا یہ نصف ہے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے. پھر اس صورت کے اندر 3 بڑے واقعات کا ذکر ہے. ایک اصحاب الکہف، دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین ضمن یاجوج اور ماجوج کی قوم جو ہے اس کا بھی ذکر ہے. بنیادی طور پر 3 بڑے واقعات ہیں. اصحاب الکہف یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. کہف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے غار، لمبی غار. زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے غالباً 20 سال پہلے کی بات ہے. 20 سال پہلے سن 250 ہجری میں یہ اصحاب الکہف جو تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. ایک ظالم اور جابر قسم کا حکمران تھا، مشرک حکمران تھا. وہ لوگوں کو شرک کے اوپر مجبور کرتا تھا. اس نے ایک بڑا سا ہال تعمیر کروایا سارے لوگوں سے شرک کروانے کے لیے. 2 دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا. سبھی علاقے والوں کو حکم دیا اس دروازے سے داخل ہونا ہے، درمیان میں جو میرا بت ہے اس سے سجدہ کر کے دوسرے دروازے سے نکلتے جانا ہے. یہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے یہ کام کرنے سے یہ رک گئے، پیچھے ہٹ کے ہم نہیں شرک کرتے، کسی کو سجدہ کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. رک گئے، یہ نہیں کیا. یہ وہاں سے باغی ہو کر بھاگ گئے اور پھر ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا. چرواہا ساتھ ملا، اس کا کتا بھی ساتھ ملا. تفصیل میں نہیں جاتے. سن 250 عیسوی کی بات ہے. اللہ پاک نے لمبی نیند انہیں سلا دیا. سن 550 عیسوی تک یہ سوئے رہے. یہ قمری سال کے اعتبار، بلکہ یہ شمسی سال جو عیسوی سال ہے اس سال کے اعتبار سے یہ 300 سال بنتے ہیں. قمری سال جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں اس سال کے اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں. قرآن بھی اسی کا ذکر کرتا ہے. اور پھر یہ 300 سال وہاں سوئے رہے. جب بیدار ہوئے اس کے بعد بھوک محسوس ہوئی. ایک نوجوان کو باہر بھیجا کھانا لینے کے لیے. جو کرنسی اور پونجی وہ لے کر گیا وہ تو بدل چکی تھی، لیکن اس وقت سارے کا سارا ماحول بھی بدل چکا تھا. ایک مومن حکمران تھا اور اس وقت یہ ایک بڑے آئیڈیل اور ہیرو سمجھے جاتے تھے یہ جتنے بھی نوجوان تھے. پھر اس وقت یہ باہر نکلے. ان کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ہے. باقی 2 واقعات حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا اور اس طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ وہ انشاءاللہ کل کے خلاصے میں آئے گا. اللہ سمجھنے کی